3 اصحاب تھے، تو آپ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات کا قیام بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، فلاں کام بھی کرتے ہیں. تو وہ جوش میں آ کے ایک نے کہا کہ میں آئندہ بعد روزے رکھوں گا، بس کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا. میں نے کہا اللہ کے رسول. اب استدلال دیکھیں، ہم کہتے ہیں نیت چنگی ہے بندے دی، ان کی بھی نیت اچھی تھی. انہوں نے استدلال کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت، قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، ایسی شخصیت اتنی محنت کر رہی ہے تو ہم جیسے عام بندے کو تو اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. مجھے بتائیں استدلال صحیح ہے نہیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے جیسے ہم لوگوں کے صرف استدلال پہ چلے جاتے ہیں کہ یار اس کی نیت ٹھیک ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا، جس نے ایک نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا. بھائی ایسے جوش میں آ گئے ایموشنز، جذبات میں، شادی نہیں کروں گا یار، یہ تو میں تو پھر عبادت نہیں کر سکوں گا، اس کے حقوق ہیں، یہ کام ہے، کمانا پڑے گا، زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ایک نے کہا میں تو بھائی بس سوؤں گا ہی، رات کو قیام کیا کروں گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے اس پہ اسپیشل خطبہ دیا. آپ نے کہا کہ دیکھو تم سب سے زیادہ مومن میں ہو، تم میرے سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کہ تم کہو کہ اللہ کے وسلم نے تو یہاں پہ مثال کے طور پہ 2 رکعتیں فجر کی پڑھی ہے، تمہارے دل میں آیا کہ آج میں 3 پڑھ لیتا ہوں. آپ نے یہ کام اتنا کیا، آپ کے دل میں آیا کہ آج میں اتنا کر لیتا ہوں، میں زیادہ کر لیتا ہوں، زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ تم سب میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ میں. اور آپ نے کہا کہ دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اپنے جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں. اور ساتھ آپ نے کہا دیکھو میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، نکاح بھی کیا ہوا، اسی طریقے سے میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں. مسلسل روزے رکھنا جائز ہی نہیں ہے. آپ اس کوالٹی سے زیادہ بھی کوالٹی نہیں کر سکتے، پابند ہیں. آپ کوانٹٹی بھی نہیں بڑھا سکتے، آپ اس قدم سے آگے اگلا قدم بھی نہیں رکھ سکتے. یہ ہے مومن کی شان جو بیان کی گئی. اس لیے آپ نے کہا کہ بہترین ہدایت، ہدی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ کافی ہے.